اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پاروں کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ 7واں پارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے لے کر آخر تک اور پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے 110 تک مشتمل ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، شریعت کی پابندی اور اہل کتاب کے بعض رویوں کا بیان فرمایا۔ اس پارے کا پہلا حصہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر اہل کتاب کا رویہ بیان ہوا، یہودیوں کی دشمنی کا ذکر آیا کہ جو یہودی ہیں وہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ کسی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھ سکتا۔ یہودیوں کی دشمنی کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد نصارہ، عیسائیوں کے کچھ نرم دل لوگوں کی تعریف کی گئی کہ وہ عیسائی جو حقیقتاً اہل کتاب تھے اور حقیقتاً اپنی کتاب پر پابند تھے اور موحد تھے، توحید پر قائم تھے، تو جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے اولین مراد شاہ حبشہ یعنی نجاشی ہیں، حضرت نجاشی جو مسلمان ہو گئے، حبشہ کے بادشاہ تھے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور انہوں نے مسلمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن اور انجیل جو ہے یہ تو ایک ہی چراغ کی دو مختلف روشنیاں ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت بھی تھی۔ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے مشرکین مکہ کو انکار کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں رہنے کے لیے اجازت دی، ان کو امن دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس پارے میں ذکر ہے ایمان کی سچائی کا اور تکبر سے بچنے کا۔ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ انسان کو تکبر نہیں جچتا، تکبر انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کی حدود بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے انہیں حلال نہ کرو۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حرام قرار دے دیا، جوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل حرام قرار دے دیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بیان فرما دیا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ان کو اپنے لیے حلال رکھو، جن کو اللہ پاک نے حرام کیا ان کو اپنے لیے حرام کر لو۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی حلال کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا چھوڑ دے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کا ذکر کیا، اس کے کفارے کا ذکر کیا، کفارہ یمین کا، یمین قسم کو کہتے ہیں، اس کے کفارے کا ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور وہ پھر اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا تعلق مستقبل سے ہو تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور قسم کے کفارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایسی قسموں میں پکڑ نہیں کرے گا جو غلط فہمی کی قسمیں ہوں، لیکن ایسی قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے نیت کے ساتھ قسم اٹھائی اور پھر تم نے وہ قسم توڑ دی، تو ایسی قسم کا بدلہ یا کفارہ پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور ایسا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ اور ایسے کپڑے جیسے تم اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو، او تحریر رقبہ، یا تم ایک غلام آزاد کرو۔ اور اگر کوئی شخص یہ سب کچھ نہ کر سکے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسموں کا کفارہ بیان فرمایا۔ پھر شکار کے احکامات بیان فرمائے گئے، خاص طور پر جو حالت احرام میں ہو، کہ حالت احرام میں مسلمان شکار نہیں کر سکتے، شکار کی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا حکم دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، وہ برات کا اظہار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالص توحید کی گواہی دیں گے
اور وہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، یا اللہ تیری عبادت کا حکم دیا تھا۔ یہاں پر عقیدہ توحید کو مضبوط کیا گیا ہے، توحید کی مضبوطی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کا بنیادی موضوع بھی توحید ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، ایسی نشانیوں کا اظہار فرمایا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو ثابت کیا، اپنی توحید کے دلائل دیے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، رات اور دن کے نظام کا ذکر کیا گیا، زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر انسان آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرے، رات اور دن کے نظام میں غور کرے، زندگی اور موت پر غور کرے، تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے باطل عقائد کا رد کیا گیا، وہ جو بت پرستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا رد کیا گیا، ان کے عقائد کا رد کیا گیا، اور اس بات کو ثابت کیا گیا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے اور کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی انسان کو رزق دے، رزق صرف اللہ دیتا ہے، رازق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اظہار فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے ان کو دلائل دیے۔ جب ستارے دیکھے اور وہ غروب ہو گئے تو فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتے، چاند دیکھا وہ غروب ہو گیا، فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتا، سورج دیکھا ختم ہو گیا، فرمایا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا عقلی دلائل دے کر کہ خالص توحید یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس پارے کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر آگے بہت سارے انبیاء کا اس صورت کے اندر ذکر آتا ہے، اور ان سب کا ذکر بیان کر کے یہی چیز بتائی گئی کہ ان سب انبیاء کا جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور توحید پر پختہ رہو۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا، یا توحید کے خلاف کوئی اور حکم نہیں دیا۔ توحید اس چیپٹر میں سے ہے کہ جو حصہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں مشترکہ ہے۔ ایمانیات کا جو باب ہے، توحید، رسالت، باقی عقائد، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسے عقائد اور نظریات ہیں کہ یہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمیشہ مشترکہ رہے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ عبادات یا عبادات کے طریقے میں مختلف شریعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا ان سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ اور تھا، اب نماز کا طریقہ اور ہے، روزے کا طریقہ اور تھا، اب روزے کا طریقہ اور ہے، لیکن ایمان اور توحید، رسالت، آخرت، ان چیزوں پر ایمان رکھنا، عقائد کا جو باب ہے، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں مشترکہ ہے، کسی بھی نبی کی تعلیمات مختلف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کے یہ ارشاد فرمایا کہ سب کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ یکتا ہے، توحید اسی کا حق ہے۔ پھر اس بارے میں ذکر کیا گیا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ضد، تکبر، یہ اس طرح کے جو گناہ ہیں، یہ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان ضد پر اتر آتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، یا تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے۔ تکبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان حق کو جانتے ہوئے حق کا انکار کر دے اور باطل پر ڈٹ جائے، غلط چیز پر ڈٹ جائے۔ تو ضد اور تکبر جو ہیں، یہ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، ایمان سے دور کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو ضد سے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ جہاں اسے پتہ چلے، کہیں سے اسے علم حاصل ہو کہ وہ کسی غلط کام پر عمل کر رہا تھا، شریعت کے غلط مسئلے پر عمل کر رہا تھا، یا اس کی سوچ غلط تھی، تو اسے اپنی سوچ، اپنے کام، اپنے افعال قرآن اور حدیث کے مطابق تبدیل کر لینے چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث حکم دیں، وہاں پر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، ضد اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
اگر ہم 7ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں چند الفاظ میں، تو 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا، شریعت کی پابندی کا حکم دیا، اہل کتاب اور مشرکین کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ سب انبیاء کی مشترکہ دعوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔